بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف اور اس وقت میرے ساتھ کون ہے جی؟ ہانیہ۔ ہاں جی، اور اس وقت ہم آپ کے ساتھ بات کرنے لگے ہیں اور وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہانیہ تھوڑی سی آپ کو گائیڈ لائن بھی دیں گے، تھوڑا سا آپ کو کچھ انسٹرکشنز دیں گی، آپ نے وظیفہ کیسے کرنا ہے، کیسے آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، کیسے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا آپ ان کو گائیڈ کریں، گناہوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، کیسے ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اچھا بچہ بننا پڑتا ہے اور نمازیں پڑھنی چاہیے، اور اس کے علاوہ اور ہمیں وضو کر کے نمازیں پڑھنی چاہیے اور دودھ پینے کی دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ وہ کیا دعا ہے؟ بھول چکی ہے۔ وہ بھول چکی ہے؟ اللہم بارک لنا وہی وزدنا من۔ ماشاء اللہ۔ اور کوئی دعا آپ کو یاد ہے؟ آپ گھر میں داخل ہوئی ہیں تو آپ نے دعا پڑھی ہے؟ کیا دعا ہے گھر میں داخل ہونے کی؟ اللہم انی اسألک من فضلک اللہم انی اسألک خیر المولج خیر مخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرج وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ ماشاء اللہ۔ اور کون سی تھی؟ ہے جب کسی کی بات بری لگ جائے تو کیا پڑھتے ہیں؟ جب کسی کی بات بری لگ جائے تو کیا پڑھتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ۔ ہاں، ہمیں باتیں بری لگ جاتی ہیں نا، ہم دلوں میں رکھ لیتے ہیں رشتہ داروں کی بات، بڑوں کی باتیں، تو ہم ناراضگیاں شروع کر دیتے ہیں اندر ہی اندر۔ لیکن ناراضگیاں نہیں ہم نے رکھنی نا، ہم نے اللہ تعالیٰ سے صلح رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ رب العزت سے ہم نے صلح رکھنی ہے انشاءاللہ۔ شمیلہ اسی ریکارڈ نہیں کرنے آپ اللہ رب العزت سے ہم نے صلح کرنی ہے نا، اللہ کو منانا ہوتا ہے۔ تو اچھا نیہ، اگر کوئی ناراض ہو جائے ہم سے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی ان کا ہم نے اچھی باتیں بتانی چاہیے، اور ہم نے ان کو کبھی ایک بری بات بھی نہیں بتانی چاہیے۔ ایک دوسرے کی باتیں نہیں کسی کو بتاتے، اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا، اس نے آپ کے بارے میں ایسا کہا، ایسے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور غیبت کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گی؟ جو لوگ غیبت کرتے ہیں، پیچھے باتیں کرتے ہیں، وہ ایسا ہے ایسا ہے۔ جب کوئی بندہ ہمارے آگے نماز پڑھا ہو تو آواز ساڑی بند کر کے دوسرے روم میں جاتا ہے۔ اچھا، یہ لوگ وظیفے کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے، کیوں؟ چونکہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ چونکہ ماما پاپا کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ کسی سے پیسے مانگنے چاہیے، جس کے گھر جائے اس سے کوئی بسکٹ بھی نہیں لینی چاہیے۔ اگر وہ خود دیں تو پھر ان کو منع کر دیتے۔ اگر آپ مہمان ہیں، وہ آپ کو گفٹ دے رہے ہیں، گفٹ نہیں دے رہے، ویسے آپ کے سامنے چائے اور بسکٹ رکھتے ہیں، تو پھر کتنے لے لینے چاہیے؟ صرف ایک۔ اچھا، تو اگر اس سے زیادہ کھانے کو دل کرے تو؟ اس سے زیادہ تو پھر ماما پاپا جب بولتے ہیں کہ ایک کھانا، تو پھر ہم ایک ہی پکڑتے ہیں، اور اگر نہ ماما پاپا کی بات سنیں تو گناہ ملتا ہے۔ اچھا، ہاں، اچھا جی، چلیں عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے دو چیزوں کو خاص طور پہ، ایک نماز کی پابندی اور دوسرا آپ نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ دو کام کرتے ہوئے اگر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وظیفہ بہت آسان ہے، صرف ایک دفعہ کرنا ہے، 24 گھنٹے، صرف یوں سمجھے کہ جیسے آپ ایک ہاسپٹل میں جاتے ہیں نا، وہ آپ کو کہتے ہیں 24 گھنٹے کے لیے آپ ایڈمٹ ہو رہے ہیں، آپ کا ٹریٹمنٹ کریں گے، ہر طرح کا آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ تو 24 گھنٹے آپ نے پرہیز کرنا ہے ہر طرح کے گناہ سے، 100% گناہوں سے بچانا ہے۔ نہ اسٹیٹس کی میوزک کی آواز کان میں پڑے، نہ بچے کارٹون سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ان کے میوزک کی آواز بند کروائیں۔
جس طرح زہر کا اثر بڑوں پہ ہوتا ہے، زہر کا اثر بچوں پہ بھی ہوتا ہے۔ جس طرح انگارے سے بڑے جلتے ہیں، اس طرح آگ سے بچے بھی جلتے ہیں۔ تو میوزک سے نفاق پیدا ہوتا ہے، نفاق سے دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی بات برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سب اس میوزک کا ہی کیا درا ہے۔ تو اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے 24 گھنٹے میں کوئی گناہ نہیں ہونے دینا۔ اور دوسرا جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک وظیفہ جس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے ابھی وظیفہ ختم ہوگا، موبائل رکھ دینا ہے، آنکھوں کو بند کر لینا ہے، سر کو جھکا لینا ہے۔ اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا رحمان یا اللہ جل جلالہ، یا غفار یا اللہ جل جلالہ، ان دو اسماء مبارکہ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، ان کا آپ نے ذکر کرنا ہے۔ یا رحمان یا اللہ جل جلالہ، 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 یا رحمان یا اللہ جل جلالہ۔ پھر آپ نے 10 مرتبہ یا غفار یا اللہ جل جلالہ، یا غفار یا اللہ جل جلالہ، آپ نے 10 مرتبہ ان اسماء مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 10 مرتبہ درود پاک، اور اس کے بعد 5 منٹ پورے کم از کم آپ نے دعا کرنی ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنی زیادہ کریں، کم از کم 5 منٹ دعا لازمی ہونی چاہیے۔ نہیں سمجھ آتی کیا مانگنا ہے تو جتنے احسانات اللہ تعالیٰ کے آپ پہ ہیں نا، ان کو یاد کرتے جائیں۔ اللہ جی آپ نے مجھے مال و دولت کی نعمت سے نوازا، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آپ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ جی آپ نے مجھے صحت عطا فرمائی، اللہ جی آپ نے مجھے میری جان کی حفاظت فرمائی، میرے مال کی حفاظت فرمائی، میری عزت آبرو کی حفاظت فرمائی۔ اللہ آپ نے مجھے عزت عطا فرمائی، لوگوں میں میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پیارے اللہ آپ نے لوگوں کے دلوں میں میری عزت پیدا فرمائی، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ جی میرے کام وقت پہ ہو جاتے ہیں، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بچے مجھے تنگ نہیں کرتے، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ جتنی بھی نعمتیں اللہ کی آپ کے ذہن میں آتی جائیں ان کا شکر ادا کرتے جائیں۔ اللہ جانتا ہے 4 منٹ تو یہ نعمتیں بول کے نا، ان کا شکر ادا کر کے، وہ جو 1 منٹ میں آپ نے اپنا مسئلہ بتانا نا، وہ مسئلہ لگتا ہی نہیں۔ بس ہمیں اتھوں ہی مار پیندی سانوں، صرف ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ اللہ سے مانگنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، تو دعا مانگنی ہے، اس کے بعد آخر میں پھر 10 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھنا ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ ایک ہی عمل ہو گیا۔ اور دوسرا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگلے 24 گھنٹے میں آپ نے استغفر اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کا 24 گھنٹے کے اندر مسئلہ حل نہ ہوا تو ضرور کوئی گناہ آپ کا رکاوٹ ہے، اس گناہ کے لیے آپ ہم سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ آپ اس گناہ سے جان چھڑانے کے لیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے، کیونکہ یہ تو طے ہے جب تک آپ 100% اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے، آپ کی زندگی سے تکلیفیں پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ بوفے والا سسٹم ہے نا، نیچے انگارہ لگا رہتا ہے نا، سالن گرم رہے، اسی طرح ہماری زندگی میں اللہ کوئی نہ کوئی دیوا بلی رہندا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی ٹینشن لگی رہتی ہے جس سے بندہ جلتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، بے سکونی رہتی ہے۔ اللہ آپ سب کے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ واٹس اپ نمبر سامنے شو ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں رہنمائی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بولو اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔